حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 قسم کے برے شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ وہ 9 قسم کے برے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماری اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہاں پر بوڑھوں کے مقام، مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ ماں باپ کی خدمت، عزت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا اور دعا کرنا، میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں بوڑھے حضرات کے بھی ساتھ عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، کہ 4 شخصوں کی تعظیم کیجیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، قرآن پاک کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم، عزت، احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے قابل ہے۔ اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں، خواہ وہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت اسلام قبول نہیں کر چکی تھی۔ جب مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کوئی تحائف لے کر آئیں۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہیں، تحائف لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں، یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فرائض میں سے ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلح رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہو تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنا
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया वो हाकिम वक्त है, जबकि चौथा शख्स इंसान का बाप है। बूढ़ों को तरजीह दीजिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बूढ़ों की इज़्ज़त का कमाल दर्जा ये है कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाज़त के बगैर ना बोला जाए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी कबीले का एक वफ़द बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और उनमें से एक नौजवान बोलने लगा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी तुम ठहरो, तुम्हारे बड़े कहाँ हैं, बूढ़ों की इज़्ज़त करके अपनी उम्र में इजाफा कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नौजवान किसी बूढ़े शख्स की उसकी उम्र की वजह से इज़्ज़त करता है, अल्लाह पाक उसके बुढ़ापे के वक़्त ऐसे शख्स की उम्र बढ़ा देगा जो बूढ़ों की इज़्ज़त करेगा। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस पाक नकल करने के बाद फरमाते हैं कि इस हदीस पाक में लंबी उम्र की बशारत है और इससे मालूम होता है कि बूढ़ों की इज़्ज़त करने से उम्र में इजाफा होता है। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मेरे बाल क्यों सफ़ेद होते जाते हैं, इसका क्या मकसद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, वो बूढ़े होने लगे तो उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते देखा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद होते जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी, तजर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है। इंसान बूढ़ा होना इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज़िया करता है कि इस शख्स के पास ज़िंदगी में तजर्बात हैं जिससे मशवरा लेकर आप अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला बूढ़ों के मशवरे ज़्यादा पसंद फरमाता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद अबू कहाफ़ा को लाया गया। उनके सर पर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इस तरह एक और हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी कौमें वक्त आखिर में आएंगी जो कबूतर के पपोतों की तरह काले रंग का खसाब करेंगे, वो जन्नत की उम्दा खुशबू से महरूम रहेंगी। इससे वाज़िया मुख्तलिफ रंग की मेहंदी वगैरह लगाई जा सकती है। इसी तरह सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसके सर के बालों का कुछ हिस्सा कटा हुआ था, कुछ हिस्सा बचा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने से मना फरमाया, या तो सारा सर मुंडवाओ या सारा सर छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म में जवान और बूढ़े सभी लोग शामिल हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम इस्लामी की तलीमात पर अमल करते बूढ़ों की इज़्ज़त और एहतराम करें, और सफ़र करते हुए अगर आपको कोई भी बूढ़ा या बुज़ुर्ग मिल जाए तो उसके लिए बैठने के लिए जगह छोड़ दी जाए। उसकी इज़्ज़त करते हुए खड़े हो जाना चाहिए, उनको सलाम करें, उनको बैठने का कहें, और उसके पास कोई सामान हो तो उसे खुद उठाकर उसकी मदद करें, उसको अपनी जगह पर बिठाकर इज़्ज़त दें, उसकी दुआएं लें। मुफ्ती अहमद जान खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में बूढ़े शख्स की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। अल्लाह करीम सफ़ेद दाढ़ी वाले बंदे के फैलाए हुए हाथ खाली नहीं लुटाता। अल्लाह पाक हमें इस्लाम की रोशनी तलीमात पर अमल करते हुए बूढ़े हजरात की इज़्ज़त, अदब, एहतराम करने की तौफीक अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में मौत के वक़्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के जारी होने को बेहतरीन इंजाम की आला अलामत समझा जाता है। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस और इस्लामी कुतुब में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ों के 9 अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह उन पर राज़ी होता है, खुश हो जाता है, उनको मरते वक़्त कलमा तैयबा नसीब होता है। उन खुश नसीब बड़ों में सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ईमान, इस्तिकामत रखते हैं।
ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، بوڑھوں کی خدمت کرنے والے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی ذات سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں اور ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کی موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم کے حافظ اور قاری ایسے بوڑھے افراد جو قرآن کریم کے حافظ یا قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک اعمال کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن پاک کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت بھی جاری رہتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت بھی یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 6، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ حج عمرہ کرنے والے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو اور وہاں پر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگی ہو، توبہ کی ہو، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج عمرہ جنت کی بشارت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کی تربیت دی، نیکی کے راستے پر چلایا، ان کے لیے موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کی نیک اعمال کا ثمر ہے۔
مذکورہ صفات اور اعمال ایسے برے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ محترم ناظرین، بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جسمانی قوت جواب دے جاتی ہے اور دنیاوی دلچسپیوں کی جگہ آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گزرے ہوئے اعمال پر غور کرتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کاش زندگی نیک اعمال میں گزارتا۔ اس لیے بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف پلٹنے اور توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنی جوانی میں عبادت کرے، بڑھاپے میں اللہ کے حضور جھک جائے۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے پہلی نماز کی پابندی آتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی میں دل لگانا بڑھاپے کو نورانی بناتا ہے۔ اس عمر میں صدقہ خیرات کرنا، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنا آخرت کے خزانے جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ اور استغفار پر مداومت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور اسی توبہ کے ذریعے پرانے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں اولاد کو دین کی تلقین کرنا، نیک نصیحت کرنا، اپنے زبان کو جھوٹ، غیبت اور غلط باتوں سے بچاؤ بھی شامل ہے۔ اس عمر میں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو اور اللہ کے حضور اس حال میں جائے کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ لہٰذا بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت، دعائیں، درود شریف اور دلوں کو جوڑنے والے اعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اعمال آخرت میں روشنی اور جنت کی نعمتوں کا باعث بنیں گے، اور یہی بڑھاپے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بڑھاپے میں نیک اعمال کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ عمر انسان کے لیے آخرت کی تیاری کا آخری موقع ہوتی ہے، کیونکہ جوانی میں غفلت اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہوئی ان کی تلافی کا بہترین وقت بڑھاپا ہے۔ اس عمر میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا دل نرم اور دنیا کی محبت سے کچھ حد تک خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، خاص طور پر ایمان پر خاتمے اور قبر اور آخرت کی آسانیوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے یہ وقت ذکر الہی، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے کہ زبان ذکر سے تر رہے اور دل ایمان کی روشنی سے عباد ہو۔ بڑھاپے میں اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر بندہ اللہ کے پاس حقوق العباد کے بوجھ کے ساتھ گیا تو کامیاب نہ ہو سکے گا۔ والدین کے لیے بڑھاپے اولاد کی اصلاح اور ان کی دعاؤں کا بہترین وقت ہے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس عمر میں حج عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر استطاعت ہو تو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا کر انسان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کی مدد کرے، صلح رحمی کرے اور اپنے اخلاق کو نرم رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ وزن دار چیز قیامت کے دن اچھے اخلاق ہوں گے۔ بڑھاپا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں بلکہ اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے رب سے لو لگائیں، اس کی رحمت پر بھروسہ کریں اور اپنے ہر لمحے کو نیک اعمال میں گزاریں، تاکہ موت کے وقت فرشتے ہمیں خوشخبری دیں کہ اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس حال میں ہے کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اے ہمارے پیارے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیرا کرم بھی پایا ہے۔ اے رب کریم، جب جوانی میں ہم بھول گئے تو نے پھر بھی رزق دیا، عزت دی، مہلت دی، اب جب بڑھاپا آئے تو ہمیں اپنے قریب کر لیں، ہمیں اپنی رحمت سے نہ دور کر۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بڑھاپا عطا فرما جس میں دل تیرے ذکر سے آباد ہو، زبان تیری حمد سے تر ہو اور آنکھیں تیری رضا کے آنسو بہائیں۔ اے اللہ، جب جسم کمزور ہو جائے تو ایمان کو مضبوط کر دے
جب دنیا کے سہارے چھوٹ جائیں تو ہمیں اپنا سہارا عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری زندگی کا آخری لمحہ ایمان پر لکھ دے، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے اور ہماری روح کو اپنی رضا کی خوشبو میں اٹھا لے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ اور سب اہل ایمان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی، صبر کے ساتھ بڑھاپا اور سکون کے ساتھ موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔